کیا کوئی انسان 309 سال تک سو سکتا ہے؟ لیکن ہوا ہے ایسا۔ ایک حیرت انگیز اسٹوری، شاید آپ نے بھی سنی ہو۔ اللہ پاک نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو اس واقعے کے بعد عیسائیوں کی حالت بے حد خراب ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے دین سے پھر گئے، بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کے لیے مجبور کیا کرتے، اور جو ان کے جھوٹے خداؤں کو ماننے سے انکار کرتا تو ان کا بادشاہ تقیانوس، جو بہت ہی ظالم تھا، ان کا قتل کر دیتا۔ اصحاب کہف یہ شہر افسوس صوفہ کے شریف لوگ تھے اور بادشاہ تقیانوس کے خاص درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ ایمان والے تھے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تقیانوس کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ کر انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ پھر جب اس غار میں پہنچے تو تھک کر سو گئے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کتنا عرصہ سوئے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بس ایسی 7 یا 8 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے سوئے، رائٹ؟ نہیں، بلکہ یہ 309 سال تک سوتے رہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 صدی گزر گئی، اور یہ کوئی ایک شخص نہیں بلکہ 7 افراد تھے، اور ایک ان کا کتا تھا۔ مسملینا، یملیخا، تونس، نینوس، ساریونس، زنوانس، فلسطت یونس، اور ان کے کتے کا نام کتمیر ہے۔ اب اس ظالم بادشاہ تقیانوس نے ان لوگوں کو دربار میں نہیں پایا تو ہر طرف تلاش کرنے کا حکم دیا۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ وہ اس غار میں چھپ گئے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان کو باہر نکالنے کے بجائے اس غار کے منہ کو ہی چین کر دیوار بنا دی جائے تاکہ یہی پہاڑ ان کی قبر بن جائے۔ لیکن تقیانوس بادشاہ نے جس شخص کو یہ حکم دیا تھا وہ نرم دل اور ایمان والے تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ تختی پر اصحاب کہف کے نام لکھ کر اور ان کی تعداد اور ان کی پوری اسٹوری لکھ کر جو دیوار بنا رہے تھے اس دیوار کی جڑ میں وہ تختی رکھوا دی، اور ایسی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اب ہوا یوں کہ کچھ دنوں بعد تقیانوس مر گیا۔ امپائر چینج ہوتی تھی۔ پھر ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ جس کا نام پیتروس تھا وہ تخت پر بیٹھا۔ اس نے 68 یعنی 68 سال تک بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ گورنمنٹ چلائی۔ لیکن بادشاہ پیتروس کے دور میں ایک عجیب سا فرقہ سٹارٹ ہوا۔ یہ جورسپروڈنس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آخر لوگ کیسے اٹھائے جائیں گے اور قیامت کیسے آ سکتی ہے۔ یہ ڈینائی کرنے لگے کہ نہ ہی مرنے کے بعد زندہ ہوں گے اور نہ ہی قیامت آئے گی۔ بادشاہ پیتروس قوم کا یہ حال دیکھ کر بہت سیڈ ہوئے، اور وہ تنہائی میں ایک بند کمرے میں جا کر رو رو کر اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ اللہ اپنی قدرت کا ایک ایسا نظارہ دکھا، اپنی قدرت کی کوئی ایسی نشانی ظاہر کر تاکہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اور قیامت کا ہونے کا اقرار کر لیں، مان جائیں۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اچانک ایک شیپرڈ گرڑیا تھا، وہ بکریاں چراتے چراتے اسی غار کے پاس پہنچا۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اصحاب کہف والوں کو اب 300 سال سے زیادہ گزر چکے تھے۔ گرڑیا نے آرام کرنے کے لیے اس غار میں بنی دیوار جو بادشاہ تقیانوس نے بند کرائی تھی وہ توڑ دی، لیکن جیسے ہی وہ دیوار توڑی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہاں جتنے بھی لوگ تھے سب بھاگ گئے، اور ہوا یوں کہ غار کے اندر جو اصحاب کہف والے جو سو رہے تھے ان کی آنکھ کھلی اور اٹھ گئے، لیکن ان کے لیے یہ ایک نارمل نیند تھی جیسے اپنے سوتے ہیں۔ پھر انہوں نے نماز ادا کی، لیکن اب انہیں فیل ہوا کہ بھوک لگی ہے، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا بازار سے کھانا لانے کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ معلوم کرو کہ تقیانوس کا اب ہمارے بارے میں کیا ارادے ہیں۔ جب باہر نکل کر روٹی لینے کے لیے گئے تو شوق ہو گئے۔ ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، سب کچھ چینج ہے، وہ لوگ، وہ ظلم و ستم، وہ ایٹماسفیئر نہیں ہے۔ سرپرائز ہوئے، اچانک یہ کیسے سب کچھ چینج ہو گیا؟ تو اسلام کا نام لینا ظلم تھا، اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ خیر، وہ ایک نان بھائی روٹی والے کی شاپ پر گئے، روٹی خریدی، لیکن یملیخا کے پاس جو پیسے تھے وہ 300 سال سے زیادہ پرانے پیسے تھے، مطلب بادشاہ تقیانوس کے دور کے پیسے تھے۔ جیسے ہی یملیخا نے روٹی والے کو وہ سکہ دیا تو دکاندار وہ سکہ دیکھ کر شوق ہوا۔
اس نے سوچا کہ شاید اس بندے کے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے، یہ اتنی پرانی کرنسی لے کر آیا ہے۔ اس دکاندار نے فوراً سپاہیوں کو یعنی اس زمانے کے حکام یعنی پولیس کو بلایا اور یملیخا کو گرفتار کروا دیا۔ سپاہیوں نے یملیخا سے کہا، بتاؤ خزانہ کہاں ہے اور تمہیں یہ خزانہ کہاں سے ملا ہے؟ یملیخا نے کہا، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، یہ تو میرے سکے ہیں۔ تو سپاہیوں نے کہا، تمہارے پاس کیسے؟ یہ تو صدیوں پرانے سکے ہیں۔ یملیخا نے کہا، کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ تو سپاہیوں نے کہا، یہ ہم کیسے مان لیں یہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور صدیاں گزر گئی ہیں، اس سکے کا چلنا بھی بند ہو گیا ہے اور تم ابھی جوان ہو، سچ سچ بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ سن کر یملیخا نے کہا، تم لوگ یہ بتاؤ کہ تقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ یعنی سپاہی نے کہا، اس نام کا تو کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں سال گزر گئے، اس نام کا ایک بے ایمان اور بہت ظالم بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ تو یملیخا نے کہا، ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں، ہمارے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دیتا ہوں۔ سپاہی اور شہر کے لوگ کافی تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے، لیکن اصحاب کہف یعنی غار میں موجود یہ سب یملیخا کے انتظار میں تھے۔ لیکن جب ان کی واپسی میں دیر ہو گئی تو ان لوگوں نے خیال کیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے باہر بہت سے آدمیوں کو شور دیکھا تو انہیں لگا کہ تقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ گئی۔ تو یہ لوگ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں لگ گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا ایک صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی، تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی ایک جماعت ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے تقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزی ہوئی ہے۔ تو تقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر یقینی ہو جائے۔ سپاہی یہ تختی پڑھ کر بہت حیران ہوئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ پیتروس کو اس واقعے کی خبر دی۔ تو فوراً ہی پیتروس بادشاہ اپنے ساتھ شہر بھر کے لوگوں کے ساتھ غار کے پاس پہنچا۔ تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی اسٹوری بتائی۔ تو پیتروس بادشاہ سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر آدمی کو یقین ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے انہیں محل آنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ اصحاب کہف والوں نے بادشاہ کو دعائیں دی کہ اللہ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے۔ پھر اصحاب کہف نے سلام کیا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ نے ان لوگوں کو وفات دی تھی۔ بادشاہ پیتروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کے مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ غار کے منہ تک بھی جا سکے۔ پھر پیتروس بادشاہ نے غار کے اوپر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیشن اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔